بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 402 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے امام شافعی کے مذہب کا خلاصہ۔ آج کے سبق میں ہم گزشتہ سبق کے ہی خلاصے کو پڑھیں گے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو استدلال کیا کہ آزاد عورت کی موجودگی میں باندی سے نکاح نہیں ہوگا، اور آزاد جو باندی بھی ہوگی تو اس میں مومنہ کی شرط لگائی، تو اس کے حوالے سے مصنف علیہ الرحمہ نے کیا گفتگو کی ہے، وحاصلہ سے اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں وحاصلہ ای حاصل ما قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی شیئان، الاول انه الحق الوصف بالشرط في كونه موجبا للحكم عند وجوده غير موجب عند عدمه، الا ترى ان من قال لامرأته انت طالق راكبة فكأنه قال انت طالق ان كنت راكبة، فكما ان الطلاق يتوقف على الركوب في صورة الشرط فكذا في صورة الوصف۔ حضرت امام شافعی کے قول کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے وصف کو شرط کے ساتھ ملحق کیا ہے، اس بات میں کہ وہ اپنی موجودگی میں حکم کا موجب ہے اور عدم موجودگی میں حکم کا موجب نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے انتی طالقن راکبتن کہا تو گویا اس نے انتی طالقن ان کنتی راکبتن کہا، پس جس طرح طلاق جو ہے وہ طلاق شرط کی صورت میں رکوع پر موقوف ہے، تو اسی طرح طلاق جو ہے وہ وصف کی صورت میں بھی رکوع پر موقوف ہے۔ وثانی انہ اعتبر التعلیق بالشرط عاملا في منع الحكم دون سبب في قوله ان دخلت الدار فانت طالق، السبب هو انت طالق والحكم هو وقوع الطلاق، والتعلیق بالشرط عن دخول الدار انما عمل في منع الحكم دون السبب فإنه قد وجد حسا ولا نرد له فلا يعلق عليه إلا وقوع الطلاق، فيكون عدم الحكم لأجل عدم الشرط عدما شرعيا لا عدما أصليا على ما قلنا، فينتفي الحكم بانتفاء الشرط ضرورة، ويكون هذا التعليق نظير التعليق الحسي كتعليق القنديل بالحبل، فإنه لا يؤثر في إزالة ثقلة وإنما يؤثر في إزالة سقوطه، وتصح تعدية هذا الحكم لعدم إلى غيره ونحن نخالفه في جميع هذا۔ اور دوسری جو چیز ہے امام شافعی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیق بالشرط کو منع حکم میں عامل اعتبار کیا ہے، نہ کہ سبب میں۔ پس ان دخلتی دار فانتی تعلقن میں سبب انتی تعلقن ہے اور حکم وقوع طلاق ہے، اور تعلیق بالشرط یعنی دخول دار منع حکم کے لیے جو ہے، جو دخول دار ہے وہ منع حکم کے میں عامل ہے، پس سبب میں نہیں ہے، کیونکہ سبب حسن پایا گیا ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، لہذا وقوع طلاق ہی شرط پر معلق ہوگا، پس عدم شرط کی وجہ سے عدم حکم عدم شرعی ہوگا نہ کہ عدم اصلی، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ پس شرط کے منتفی ہونے سے حکم بداہتاً منتفی ہوگا، اور یہ تعلیق حسی تعلیق کی نظیر ہوگی، جیسے قندیل کو رسی سے معلق کرنا، کیونکہ یہ قندیل کے ثقل کو زائل کرنے میں مؤثر نہیں ہے بلکہ اس کے سقوط کے ازالے میں مؤثر ہے، اور اس حکم عدم کو غیر کی طرف متعدی کرنا صحیح ہے، اور ہم ان ساری باتوں میں امام شافعی کے خلاف ہیں۔ اور مزید جو فرمایا بطور تفریع کے، تو حتی ابطل تعلیق الطلاق والعتاق بالملک، حتیٰ کہ امام شافعی نے طلاق اور عتاق کے ملک پر معلق کرنے کو باطل کر دیا ہے۔ تفریع لما ذهب الیہ الشافعی ای اذا قال لاجنبیۃ ان نکحتک فانت طالق او ان ملکتک فانت حرۃ، یبطل هذا الكلام عنده لانه قد وجد السبب وهو قوله انت طالق وانت حرۃ، ولم يتصل ولم يصادف المحل فيلغو، فصار كما اذا قال لاجنبیۃ ان دخلت الدار فانت طالق وهو باطل بالاتفاق۔
تو فرمایا کہ یہ امام شافعی کے مذہب پر ایک مسئلہ کی تفریح ہے، یعنی جب کسی اجنبیہ سے کہا کہ ان نگحتو کی فانتی تعلقن یا ان ملکتو کی فانتی حرتن، تو ان کے نزدیک یہ کلام باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ سبب یعنی انتی تعلقن اور انتی حرتن تو پایا گیا، لیکن وہ محل سے متصل اور ملا نہیں ہوا، لہذا یہ کلام لغو ہو جائے گا، اور یہ کلام ایسا ہو گیا جیسا کسی اجنبیہ سے کہا کہ ان دخلتی دار فانتی تعلقن، اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ، اور اس کی وضاحت کی طرف اب ہم بڑھیں گے۔ تو اس میں یہ ہے بالخصوص آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے، ایک تو گزشتہ سبق میں جو ہم نے ایک اختلاف پڑھا تھا احناف و شوافی کے مابین، تو اس کے کچھ حاصل کلام گفتگو ہوگی امام شافعی کے مذہب کے مطابق، اور دوسری جو چیز پڑھیں گے وہ امام شافعی کے مذہب پر ایک تفریحی مسئلہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حاصل یہ کہ امام شافعی الرحمہ کے نزدیک باندی کے ساتھ جواز نکاح کے لیے آزاد پہ قدرت نہ ہونا یہ ضروری ہے، اور پھر امام شافعی کے موقف کے مصنف نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امام شافعی کے قول کا خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ امام شافعی نے وصف کو شرط کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی جس طرح شرط کی موجودگی میں حکم واجب ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی میں حکم منتفی ہوتا ہے، اسی طرح وصف کی موجودگی میں حکم واجب ہوگا اور اس کی عدم موجودگی میں حکم منتفی ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن راقبتن، تو گویا اس نے انتی طالقن ان کنتی راقبتن کہا ہے، یعنی جس طرح شرط کی صورت میں طلاق رکوع پر موقوف ہوتی ہے، اسی طرح وصف کی صورت میں بھی طلاق رکوع پر موقوف ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ راقبتن صفت نہیں ہے بلکہ طالق کی ضمیر سے حال ہے، لہٰذا اس کی صفت کی مثال میں اس کو پیش کرنا کیسے درست ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حال معنی کے اعتبار سے وصف ہی ہوتا ہے، اور یہاں وصف سے وصف نحوی مراد نہیں ہے بلکہ قائم بالغیر کے معنی مراد ہیں، خواہ وصف نحوی ہو یا وصف نحوی نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام شافعی نے تعلیق بشرط کو منع حکم میں عامل شمار کیا ہے، منع سبب میں عامل قرار نہیں دیا، یعنی تعلیق بشرط کی وجہ سے حکم ثابت ہونے سے اس وقت تک رک جاتا ہے جب تک شرط متحقق نہ ہو جائے، لیکن سبب موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے ان دخلتی دار فانتی طالقن کہا تو اس کلام نے انتی طالقن سبب ہے اور وقوع طلاق حکم ہے، اور تعلیق بشرط یعنی دخول دار یہ منع حکم میں عامل ہے، یعنی اگر تعلیق نہ ہو تو وقوع طلاق کا حکم فی الحال ثابت ہو جاتا، لیکن تعلیق بشرط نے وقوع طلاق کے حکم کو اس وقت تک کے لیے روک دیا جب تک شرط متحقق نہ ہو، اور یہ تعلیق بشرط منع سبب میں عامل نہیں ہے، کیونکہ سبب یعنی انتی طالقن حسن موجود ہے جس کو کسی طرح رد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا شرط پر وقوع طلاق ہی معلق ہوگا، اور شرط کے نہ ہونے سے حکم یعنی وقوع طلاق کا نہ ہونا عدم شرعی ہوگا جو بطریق مفہوم مخالف ثابت ہوگا۔ اور عدم اصلی جو ہے وہ اصلی نہیں ہوگا، کیونکہ عدم میں اصلی سبب کے نہ ہونے سے ہوتا ہے، حالانکہ یہاں سبب موجود ہے، بس شرط کے منتفی ہونے سے حکم بداہتاً منتفی ہو جائے گا، اور یہ تعلیق حسی کی نظیر ہوگی۔ مثال کے طور پہ قندیل کو رسی سے لٹکا دینا کہ اس رسی کی وجہ سے قندیل کا بھاری پن جو گرنے کا سبب ہے وہ زائل نہیں ہوتا، بلکہ گرنا جو بھاری پن کا حکم ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اب ملاحظہ فرمائے کہ تعلیق حسی منع حکم میں مؤثر ہے لیکن منع سبب میں مؤثر نہیں ہے، اسی طرح مذکورہ تعلیق بشرط منع حکم میں عامل ہوگی اور منع سبب میں عامل نہیں ہوگی۔ اب شارح منار صاحب نور الانوار فرماتے ہیں کہ اس حکم یعنی عدم حکم بعد شرط وغیرہ کی طرف متعدی کرنا یہ صحیح ہے، اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اب مصنف الرحمہ نے یہ حتی ابطلہ کی عبارت میں امام شافعی کے مذہب پر ایک تفریعی مسئلے کو بیان کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طلاق کو ملک نکاح پر معلق کیا گیا اور یوں کہا گیا کہ ان نکحتو کی فانتی طالقن، اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق ہے، یا عتاق کو ملک یمین پر معلق کیا اور یوں کہا کہ ان ملکتو کی فانتی حرتن، کہ اگر میں تیرا مالک ہو گیا تو تو آزاد ہے، امام شافعی کے نزدیک دونوں صورتوں میں کلام باطل ہو جائے گا، کیونکہ امام شافعی کے نزدیک تعلیق بشرط ثبوت حکم کے لیے مانع ہوتا ہے،
وجود سبب کے لیے معنی نہیں ہوتا. بس یہاں سبب یعنی انت طالق اور انت حرۃ پایا گیا، لیکن وہ کسی محل سے متصل اور اس کے ساتھ مقترن نہیں ہوا، اس لیے انتی طالق کے تکلم کے وقت وہ عورت منکوحہ نہیں ہے اور انتی حرۃ کے تکلم کے وقت قائل کی مملوکہ نہیں ہے. تو بہرحال جب سبب پایا گیا تو یہ سبب یعنی انتی طالق اور انتی حرۃ لغو ہو جائے گا. چنانچہ اگر قائل نے اس اجنبیہ عورت سے نکاح کیا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. اسی طرح اگر قائل نے اس اجنبیہ عورت کو خرید لیا تو وہ آزاد نہیں ہوگی. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کسی اجنبی عورت سے ان دخلتی دار فانتی طالق کہا تو یہ کلام بالاتفاق باطل ہو جائے گا. چنانچہ اگر اس قائل نے اس اجنبیہ سے نکاح کر لیا اور دخول دار کی شرط پائے گی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت. اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے امام شافعی کے قول کا خلاصے میں 2 چیزیں فرمائی، وہ کیا ہیں تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ امام شافعی کے مذہب پر ایک جو تفریعی مسئلہ ذکر کیا ہے اس کی مثال تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.